نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ وطن کو اب محمد کے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ دین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جاہل سخی، ابو جاہل پڑھا لکھا نہیں، بڑا تو علاوہ نہیں، جاہل سخی ہے سخی، اللہ کے راستے میں یہ سخاوت اللہ کی صفت ہے۔ جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، اللہ کو جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ عظیم ہے کہ جو نمازیں پڑھ کر پیشانیوں کے سیاہ جتنا بھی جو ہے وہ بنا لے، ایک عذاب لانے کی تصویر بھی کو معلوم آ کر لوگوں کو دکھاتا رہے، لیکن جب اپیل آئے کوئی 500 روپے دینے کی اللہ کے راستے میں، ہمارے ہاں جو ہے تحریک اسلامی کی اپیل آتی ہے سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے انتخابات کا مراحلہ ہوتا ہے، اس مال کے لیے جو ہے وہ نکالو اپنا مال، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے صاحب ہم آپ کے پروگرام میں تو آ جائیں، پروگرام میں تو آپ کے آ جائیں گے، اجتماع میں شرکت بھی کر لیں گے، آپ کی مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ مال تو یہ اس کا مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے سخی سے، ایسے عابد سے اللہ کو وہ جاہل کہ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ تہجد گزاریاں اور تصویر خوانیاں تو نہ ہو، لیکن جب اپیل آ جائے تو وہ اپنا تن من دن لے کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے اور کہے زبان حال سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا پیش کروں تجھ کو، ہر چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میری زندگی کا مقصد ابھی کا یہ وزیرہ فرما دے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے وجہ سے کی دعوت کی وجہ سے، مسلسل دعوت کی وجہ سے 6 12 اور بیت عقبہ ثالثہ میں 72 لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بیعت کی، اور مینا کے اندر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دے دیں کہ ابھی ہم ان کے تیہ پانچے کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کفو آئیے، ابھی مجھے اجازت نہیں۔ 35 قبائل کے سربراہوں سے بنفس نفیس ملاقات کی۔ اگر امیر ضلع اور قیم ضلع اور عباسی صاحب کسی بڑے سے ملاقات کر لیں تو ارکان کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، یہ ڈاکو، یہ چور، یہ ظالم، یہ تحریک میں کیسے آئے گا؟ کتنے کرائسس آئے انبیاء میں، میرے اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، زندگی اور موت کی بازی ہے، میرا اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ نمرود کی چتا ہو یا فرعون کے مقابلے میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو، میرے اللہ نے ان کو راستے دیے، میرا اللہ خود ان کی مدد کو آیا، 950 سال ڈیوٹی پہ کھڑے رہے، اسی اللہ کے تابع ہو، ایک لمحے کے لیے سرتابی نہیں کی، اللہ نے اس نبی کی دعا کی یاد رکھی اور پورے عالم کو ڈبو دیا، سب مٹا دیا، اصل بچے گا تو میرا نبی بچے گا، یا وہ بچیں گے جن کو نبی کشتی میں سوار کرائے گا۔ عدل کی ہے پہچان ترازو، مظلوموں کا مان ترازو، تبدیلی کی جسے تمنا، تھام لے ہر انسان ترازو، جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا
गासिब चोर लुट ये भी मेरा पूरा नाम राजा मोहम्मद मकबूल खान क्यालचो कैप्टाबाद। मैंने मुख्तलिफ मामलात में पार्टी के सहूलतकार बने हैं, जिसकी मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हम सहूलतकार बने हैं। अगर वो गलत काम उन्होंने किया है तो हमें भी एहसास लेना पड़ेगा। आज मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ मकसूद साहब ने हमारे कान जिस तरह खोले, वो पिघलती हुई चीजें डालती है। खुदा की कसम पछतावा हो रहा है कि हमने अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत बर्बाद की है। अब इंशाअल्लाह हम जमात के पूरे भरपूर तरीके से इनकी जो मामला है वो फॉलो करेंगे, सहूलतकार बनेंगे, लेकिन के बनेंगे, मुसलमानों के बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جماعت اسلامی کارن ہے، یہ اقامت دین کا کام کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جو کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم 20 سال ایک محلے کے اندر رہتے ہیں اور ہمسائے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کس نظریے سے وابستہ ہے، کیسے پتہ چلے گا اسے؟ اس کو اس بات سے پتہ چلے گا کہ ہم اسلام کے نمائندے کس طرح ہیں، ہماری زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق کیسے ہے، ہمارا فکر اور عمل، ہماری زندگی کی ترجیحات کیسے اس دین سے وابستہ ہیں، ہمارے محلے کے اندر چلنے کا انداز، ہمارا دوسروں کو سلام کرنے کا انداز، ہمارے معاملات کا انداز، ہمسایوں کے ساتھ کس قسم کا ہم سلوک کرتے ہیں، محلے کے اندر جاتے ہیں تو لوگوں سے کس طرح اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نظر آنے والی ہیں۔ لیکن وہ جنگل میں جا کر پہاڑی میں لکڑیاں اٹھا کر لاتا تھا اور پھر بازار میں بیچتا تھا اس لکڑی کو، اور اس کی قیمت اس نے مقرر کی تھی کیونکہ زیادہ ہوشیار نہیں تھا تو بڑی لکڑی لاتا تھا، لوگ تو چھوٹی چھوٹی لا کر بڑا بناتے تھے، وہ حقیقت میں بڑی لکڑی، زیادہ لکڑی اس میں ڈال کے جتنا لا سکتا تھا وہ لاتا تھا، اور اس نے قیمت مقرر کی تھی اس زمانے میں 2 آنے اور 8 آنے، تو وہ اس کو 8 آنے الگ دینے پڑتے تھے اور 2 آنے الگ دینے پڑتے تھے۔
تو 10 آنے مدد بن جاتے تھے. بھائی آپ کی گڈی کی کتنی قیمت ہے؟ تو وہ کہتا تھا 2 آنے اور 8 آنے. وہ کچھ میں 2 آنے آتا ہے بس. تو 2 آنے الگ دینے پڑتے تھے, 8 آنے الگ. آپ الگ نہ دیں تو پھر وہ نہیں دیتا تھا. ایک مالدار آدمی تھا اس علاقے میں, تو ایک دن وہ نکلا تھا اپنے لیے لکڑی خریدنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک تو مجذوب قسم کا ہے, دیوانہ ہے, غریب آدمی ہے. تو ایک آنا تو بڑی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اس نے خیال کیا کہ یہ لکڑی بھی زیادہ لے کر آیا ہے. تو اس نے کہا کتنے قیمت ہے؟ اس نے کہا 2 آنے اور 8 آنے. اس نے اس کو 1 روپے دے دیا. 16 آنے. تو 6 آنے زیادہ اس طرح ہے جس طرح ابھی 600 روپے اس کو دیا وہ زیادہ. اس نے کہا نہیں 2 آنے اور 8 آنے. اس نے کہا بھائی 2 آنے بھی اس کے اندر ہے, 8 آنے بھی اس کے اندر ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہے. 6 آنے آپ کو زیادہ دے رہا ہوں. کہا نہیں 2 آنے 8 آنے دیتے ہو تو دے دو, اور جاؤ نہیں بھیجتا. اس نے پھر اس نے سمجھایا کہ اس میں 2 آنے بھی شامل ہے روپے میں. اس لیے وہ کاغذ کا تھا. اس نے کہا 2 آنے بھی شامل ہے, 8 آنے بھی شامل ہے, 6 آنے اس میں مزید شامل ہے. میں زیادہ دے رہا ہوں, مزے کرو سے کل نہ جاؤ جنگل میں بس. اس نے کہا 2 آنے. بڑی محنت اس نے کی. اس مادہ وہ دینا چاہتا تھا اس کو پیسے. آخر کیا ہوا؟ آخر اس نے جیب سے الگ 2 آنے اور 8 آنے الگ نکالے. بس یہ لو جاؤ لڑکی خرید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے جنت کے محلات لے لو. وہ محلات جس کی پیمائش آپ نہیں کر سکیں گے اس دنیا و ما فیہا سے. کیونکہ دنیا کی لمبائی چوڑائی ہے, اس سے بڑا ایک ادنا جنتی کا مکان ہوگا. یہ لے لو. اور جنت کی زمینیں, جنت کے باغات, جنت کی نہریں, دریا, جنت کے کھانے پینے کا سامان, سونا چاندی, وہاں عورتیں, بیویاں, جنتی حور, اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں. وہ لے لو. ہم کہتے نہیں یہ 2 آنے اور 8 آنے. دنیا میں 5 مرلے کا مکان چاہیے. یہ مجھے دے دو. اس پہ میں مار دیتا ہوں, تو بھائی کو مارتا ہوں, بہن کا حق میں قبضہ کرتا ہوں. بہنوں کی میراث کو ہم نے چند 1000 روپے, چند لاکھ روپے کی جائیداد کو, چند مرلے کو نے قبضہ کیا ہوا نہیں دیتے. نہیں جی ہمیں یہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ دے دو, تمہیں اس کے بدلے جنت کی نعمتیں ہیں, بڑی زمینیں ہیں, حد نگاہ تک کھول دیا جانے والا تمہارا قبر عالم برزخ میں, ہمارا مکان, پھر جنت میں تمہارے محلات. یہ سب کچھ تم لے لو, قبول کرو اسے, اس کی قیمت ادا کرو. اس کے لیے قیمت کیا مقرر کی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, اور جب جنازہ ہمارے گھر سے اٹھایا جاتا ہے میت, تو سارے لوگ ایک کلمہ بولتے ہیں, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ کلمہ اس موقع کے اوپر پڑھنا سنت ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچئے کہ اب تو وہ بندہ مر چکا ہے, اب تو وہ بندہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلا بھی نہیں سکتا ہے. اب تو اس بندے کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی بات کی ادائیگی کر سکے, اور اس موقع کے اوپر اسے یہ کہا جائے یا اس کے ذریعے سے یہ بات کہی جائے کہ شہادت حق تو یہ ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اب تو اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اس کی پوری زندگی کا وقت تھا اس میں تو اس نے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش ہی نہیں. ہمارے تمام رویے ہماری تعلیمات کے برعکس ہیں. ہم اس موقع کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس موقع کے اوپر اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ موقع تو صرف مغفرت کی طلب کا موقع ہوتا ہے, یہ موقع تو بخشش کروانے کا موقع ہوتا ہے. اب وہ بندہ اٹھ کر اپنی انگلی اٹھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں بھی شہادت حق پیش کرتا ہوں. اس لیے یہ جو پوری زندگی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے
یہ گواہی دینے کے لیے بنائی ہے۔ قیامت کے روز کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا منصب ہوگا اور اس عرش ہوگا، اس عرش پر مجھے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتائیے کہ آپ مسلمان تھے؟ تو میں کہوں گا کہ میں مسلمان تھا۔ بتائیے کہ آپ یہ شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ تو میں کہوں گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ بتائیے کہ آپ اللہ کو واحد مانتے تھے؟ میں یہ کہوں گا کہ میں اللہ کو واحد مانتا تھا۔ تو اس کے بعد عدالتی کارروائیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، تو گواہی پیش کریں، آپ ثابت کریں کہ آپ یہ کام کرتے تھے۔ تو اس وقت میں پھر وہی لوگ پیش کر سکوں گا کہ جو میرے عمل، میری تعلیم، میرے رویے اور میری تبلیغ کے نتیجے میں خدا کے قریب ہوئے تھے۔ اور اگر میں اس موقع پہ یہ بات ثابت نہ کر سکا کہ میں نے شہادت حق کی ذمہ داری ادا کی ہی نہیں ہے، تو پھر گواہیوں کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کسی عدالت کے اندر۔ اس موقع پہ میں جتنا کہوں کہ میں رب تیرے لیے نماز پڑھتا تھا، میں تیرے لیے قرآن پڑھتا تھا، میں صبح و شام روزے رکھتا تھا، میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا، میں پارسا اور نیک اور پاک باز تھا، لیکن کہا جائے گا کہ گواہی پیش کرے، اور گواہی تو پھر وہی عبداللہ اور وہ عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہی پیش کرے گا اگر میں نے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس کی زندگی کو تبدیل کیا ہو۔ اس کے اندر پیرامیٹر بدلے ہیں۔ ایک دور میں تقویٰ ایک بڑا پیرامیٹر تھا، نیکی ایک بڑا پیرامیٹر تھا۔ آج دنیا میں انتخابی نتائج کے حوالے سے تحریکوں اور تنظیموں میں تثبت کا تعین ہوتا ہے۔ کتنے ووٹ حاصل کیے، اسے کتنا میدان مارا، وہ کتنا آگے ہوا یا کتنا پیچھے ہوا، یہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر تنظیموں کے تثبت کا تعین کرتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ماضی بہیر میں ووٹ نہیں لیے، لیکن اس تحصیل کے الیکشن میں اور اس سے پہلے 2018 میں ہونے والے الیکشن میں ہم نے خاطرخواہ ووٹ لیے، لیکن اب وقت ہے، آنے والا الیکشن سب پر پڑا ہے کہ ہم اپنی سب بندی کر لیں ایک دماغ میں، اور پھر ہم پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھیں اور لوگوں کو ہم اپنی طرف بلائیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کریں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ان کے پاس آپشن صرف ایک ہے، ان کے پاس ہم ہی ہیں۔ لوگ دیکھ چکے ہیں جو کچھ اس وقت اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کی چوریاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جس طرح ان کی منی لانڈرنگ سامنے آ رہی ہے، جس طرح دیگر ان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں۔ اب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے، سنجیدہ طبقات کے پاس آپشن نہیں ہے۔ ہم بطور آپشن کے سامنے جائیں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ملک کو اگر سیدھے راستے پر چلانا ہے اور اس ملک کو اگر مدینہ کی ریاست بنانا ہے تو پھر آپ کو جماعت اسلامی کی اعتماد کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم اس عزم اور حوصلے کے ساتھ نکلیں گے، ہم ایک کھلے دل اور بلند حوصلے کے ساتھ نکلیں گے، پھر لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر مغربی تہذیب، سرمایہ دارانہ نظام اور یہ سیکولرزم، قوم پرستی، جس نے انسانوں کو اپنے اندر جکڑنے کے لیے ادب کے محاذ پر، سیاست کے محاذ پر، تعلیم کے محاذ پر، تحقیق کے محاذ پر غلبہ پایا، لیکن تنے تنا مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو باور کرایا
کہ اشتراکیت جھوٹ کا نظام ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ آپ نے باور کرایا کہ یہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام استحصالی نظام ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ یہ قوم پرستی انسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے بالآخر اسے اپنے انجام سے دوچار کرنا ہے۔ کل جب مولانا نے فرمایا کہ اشتراکیت مٹ جائے گی، اس کو ماسکو اور لینن گراڈ میں بھی تلاش نہیں کر سکو۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ سود پر مبنی مغرب کا استحصالی سرمایہ دارانہ نظام نہیں چل سکتا، اسے واشنگٹن اور لندن میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ قوم پرستی انسانوں کو تقسیم کرنے اور ان کی گردنوں پر شخصی اقتدار اور آمریتیں قائم کرنا ہے، یہ نہیں چل سکتے۔ تاریخ دیکھ رہی ہے اشتراکیت کا سورج ڈوب گیا، مغرب کی تہذیب کا سورج انشاءاللہ دنیا ڈوبتے دیکھے گی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ روس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر امریکہ اور نیٹو فورسز بدترین شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی نے اپنے ان اثرات کے لیے الحمدللہ تمام شعبۂ زندگی میں کام کیا ہے، افراد تیار کیے ہیں، باعتماد ٹیم تیار کی ہے، ادارے قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ زندگی کے، ریاست کے، انسانوں کی ضرورت کے تمام معاملات کے لیے جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد میں ماہرین کو جمع کیا ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسی جماعت اسلامی عطا کی ہے جس کے لیے اکابرین نے، کارکنان نے، قائدین نے، ماضی میں کام کرنے والے افراد نے لاتعداد قربانیاں دی ہے، اور آج ہمارا یہ عزم اور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کامیاب ہوگی، منزل پائے گی۔ اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح کل کا سورج طلوع ہونا ہے، انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کا نظام غالب ہو کے رہے گا۔ اس کی تابعداری کو تیار ہوتے ہیں، پھر ریلیف ملتا ہے، کوئی لندن جا کے بیٹھتا ہے، کوئی بنی گالا میں جا کے بیٹھتا ہے، روزانہ اپنے بیانیے تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح آج امریکہ کی غلامی سے نجات کی باتیں کرتے ہیں، گاڑیوں کی چابیوں کے گچھے مل جائے تو امریکہ کی غلامی پھر قبول ہو جاتی ہے، پھر بیانیے بدل جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کی تباہی کا ایک بڑا منظر یہی ہے کہ اخلاق تباہ ہے، تہذیب تباہ ہو رہی ہے، نئی نسل کو گمراہ کر مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص اس مقصد کے لیے ہدف ہے۔ پھر ریاستی ادارے اپنی جگہ متنازع ہے، نہ میڈیا غیر جانبدار، نہ عدلیہ غیر جانبدار، نہ ریاست کے اداروں کا تقدس ہے۔ سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن آج بلوچستان میں، سندھ میں سیلاب کی تباہ کاری، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں
سیلاب کی تباہ کاری، جہاں الخدمت جماعت اسلامی کام کر رہی ہے وہیں فوج اس کے افسر اور جوان کام کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا حادثہ کور کمانڈر، افسران اور جوانوں کی شہادت ایک بڑا المیہ ہے، لیکن آج لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ٹرولنگ کی جاتی، وہ تہذیبی پھیلائی جاتی، شہادتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج فوج کو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کن لوگوں کی سرپرستی کی، کن کی پشتیبانی کی، کن پر سرمایہ لگایا ہے، جن کے ہاتھوں آج ہماری تہذیب برباد ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اقتصادی بحران بدترین شکل اختیار کر گیا، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور بجلی کی قلت، بجلی کی بل یہ ناقابل برداشت ہو گئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہو گئی، بے روزگاری، گھروں کے چولہے ٹھنڈے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ہنر رکھتے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، پاکستان کے پاس تو یہ اپنی خود انحصاری، اپنی خود اعتمادی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہر بنیاد موجود ہے، لیکن ہم نے سود کا راستہ اختیار کیا، قرضوں کا راستہ اختیار کیا، کرپشن، رشوت، سفارش، بدعنوانیاں اور ہر قانون کو توڑا، ہر حکمران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اسی وجہ سے آج IMF، FATF ہماری قدروں پر مسلط